بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے جملہ اور اس کی اقسام، یعنی مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں کی پہچان اور ان کا جملوں میں استعمال۔ سب سے پہلے ہم جملے کے بارے میں سیکھیں گے کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ جملے کی تعریف: دو یا دو سے زیادہ بترتیب الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جملہ نمبر 1 حسن میرا دوست ہے۔ جملہ نمبر 2 ندا ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ بترتیب الفاظ کی وجہ سے سننے والا بات کو پوری طرح سے سمجھ رہا ہے۔ جملہ چاہے تقریری ہو یا تحریری، الفاظ کے اس مجموعے میں مکمل معنی ادا ہو رہے ہیں۔ جملے کی اقسام: جملے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: مثبت یا اقراری جملے جن کو ہم پازیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں، منفی یا انکاریہ جملے جن کو ہم نیگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں، اور نمبر 3 پہ استفہامی یعنی سوالیہ جملے جن کو ہم انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثبت جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثبت جملے کی تعریف: جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثبت یا اقراری جملے کہلاتے ہیں۔ عام یا سادہ جملے کو مثبت یا اقراری جملے بھی کہتے ہیں اور اس کے آخر میں ختمہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج دن میں نکلتا ہے۔ جملہ نمبر 2 اسد نے کتاب خریدی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے ہیں۔ جب کسی جملے سے کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے تو انہیں مثبت جملہ کہتے ہیں۔ اب ہم منفی جملوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ منفی جملے کی تعریف: جس جملے میں کسی کام کے کرنے سے انکار پایا جائے منفی یا انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ جس جملے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا ظاہر ہو منفی یا انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں بھی ختمہ لگتا ہے۔ منفی جملہ بنانے کے لیے فعل سے پہلے نہ یا نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علی اسکول نہیں گیا۔ جملہ نمبر 2 اسد نے پھول نہیں خریدے۔ ان مثالوں سے کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ آخر میں ہم سوالیہ جملوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوالیہ جملوں کی تعریف: وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے استفہامی یا سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ سوالیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ان جملوں کو سوالیہ جملے بنانے کے لیے سوالیہ الفاظ یعنی کیوں، کیا، کیسے، کب، کون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جملہ نمبر 1 آپ کہاں رہتے ہیں۔ ان میں سوالیہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگا ہے۔ جملہ نمبر 2 کیا علی آم کھاتا ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے بچوں اب ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو سوچ کر بتانا ہے یہ کون سا جملہ ہے، مثبت جملہ ہے، منفی جملہ ہے یا سوالیہ جملہ ہے۔ سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ بالکل صحیح، شاباش، یہ مثبت جملہ ہے۔ ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے بلی نے دودھ نہیں پیا۔ اب آپ سوچ کر بتائیے یہ مثبت جملہ ہے، منفی جملہ ہے یا سوالیہ؟ شاباش، یہ منفی جملہ ہے کیونکہ اس میں نہیں آیا ہے۔ تو آئیے یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ تمہارا طوطا بیمار کیوں ہے؟ اب آپ سوچ کر بتائیے۔ صحیح، شاباش، یہ سوالیہ جملہ ہے کیونکہ اس میں سوالیہ الفاظ کیوں کا استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ احمد کل لاہور جا رہا ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ سوچ کر بتائیے، مثبت، منفی یا سوالیہ؟
سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ بالکل صحیح، شاباش، یہ مثبت جملہ ہے۔ تو آئیے یہ جملہ پڑھتے ہیں، حسن کے گھر نہ جاؤ۔ اب سوچ کے بتائیے یہ کون سا جملہ ہے، مثبت، منفی یا سوالیہ؟ سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ شاباش، بالکل صحیح، یہ منفی جملہ ہے کیونکہ اس میں نہ کا۔ اسکول کی چھٹی کب ہوگی؟ تو سوچ کر بتائیے یہ کون سا جملہ ہے، مثبت، منفی یا سوالیہ؟ سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ بالکل صحیح، شاباش، یہ سوالیہ جملہ ہے کیونکہ اس میں سوالیہ لفظ کب کا استعمال ہوا ہے۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو بتائیے بچوں یہ کون سا جملہ ہے، مثبت، منفی یا سوالیہ؟ سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ شاباش، یہ منفی جملہ ہے کیونکہ اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب ان تمام جملوں کو گھر میں لکھنے کی مشق کیجیے اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔